حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دور حکومت کا زمانہ ہے، تو آپ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صوبے کے گورنر بنایا۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو گورنر بناتے تو کچھ عرصے کے بعد اس علاقے میں اس گورنر کا حال پوچھنے کے لیے جاتے اور اس علاقے کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرتے اور پوچھتے کہ گورنر صاحب کی کوئی شکایت ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو جب حضرت سعید بن عامر کو گورنر بنایا تو کچھ عرصے کے بعد آپ کے صوبے میں جاتے ہیں، اس علاقے کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کیا اور پوچھتے ہیں کہ گورنر صاحب کی کوئی شکایت ہے مجھے بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور گورنر صاحب کی 4 شکایتیں ہیں۔ فرمایا کون سی؟ بتایا کہ پہلے یہ ہے کہ جب یہ نئے آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد یہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور جس کا دل کرتا تھا وہ مل لیتا تھا، لیکن اب یہ نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، اشراق چاش کے بعد 9-10 بجے واپس آتے ہیں۔ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن یہ ملتے نہیں ہے۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ پہلے یہ رات کو بھی ملتے تھے، اب رات کو نہیں ملتے، صرف دن کو ملتے ہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ کبھی روتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ گورنر صاحب بتائیں آپ کی شکایت آئی ہے۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دل کھول کے آپ کا جواب سنیں، یہ آپ نے کس طرح آپ نے جواب دیا، بتائیں آپ کے ایم این اے کتنی دفعہ آپ کا حال پوچھنے کے لیے آئے ہیں، کتنی دفعہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، کیا وہ قوم کے خادم نہیں ہے؟ کتنی دفعہ آپ کا ایم پی آپ کا حال پوچھنے کے گھر میں آیا ہے، کس جامع مسجد کے باہر بیٹھا ہے؟ یہ آج کے ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کس طرح جواب دیے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، وہ اپنے ٹانگوں سے معذور ہو گئی ہے، میں غریب ہوں، غلام نہیں رکھ سکتا، تو صبح اٹھ کر میں اپنے گھر کی صفائی کرتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، کھانا بناتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ تو بتائیں آج وہ بیمار ہو گئی ہے، کیا اس کو چھوڑ دوں؟ اس بھلی عورت نے میری 30 سال خدمت کی ہے، تو میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس لیے میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ تو جب پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا دوسرا سوال کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت یہ ہے کہ تو ہفتے میں ایک دفعہ ملتے نہیں ہو۔ تو عرض کی کہ حضور کاش کہ یہ لوگ مجھے رسوا نہ کرتے، مجھے شرعام مجھ سے نہ پوچھتے، یہ میرے رب کا اور میرا معاملہ تھا، اس طرح یہ بہتر تھا۔ لیکن فرمایا کہ میں حضور کہ میں پہلے بتا چکا ہوں غریب ہوں، میرے پاس ایک جوڑا ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے کپڑے دھو کر خشک کرنے کے لیے گھر میں رکھ دیتا ہوں اور اپنی بیوی کا لباس پہن کے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، تو اس لیے حضور آتے ہوئے لیٹ ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، اس لیے میں ہفتے میں ایک دن نہیں آتا کہ ہفتے میں ایک دن میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں۔ جب تیسرے بات پوچھی گئی کہ آپ کی تیسری شکایت یہ ہے کہ آپ رات کو نہیں ملتے، پہلے رات کو ملتے تھے اب دن کو ملتے ہیں، رات کو کیوں نہیں ملتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی کو پکڑ کر فرمایا کہ عمر دیکھ لو داڑھی سفید ہو گیا، پھل پک گیا ہے، کب مالک کا بلاوا آ جائے، گناہوں کی لسٹ بہت لمبی ہے، تو میں پوری رات مصلی بچھا کر اپنے مالک کو مناتا رہتا ہوں، اپنے مالک کو راضی کرتا رہتا ہوں، اس لیے دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے اور رات اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی بخشش کرتا رہتا ہوں، اس لیے میں رات کو نہیں ملتا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور پوچھا کہ تمہاری چوتھی شکایت یہ ہے کہ ابھی روتے ہو اور بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ تو عرض کی کہ حضور میں نے 40 سال کے بعد میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو جب 40 سال کے مجھے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا کہ نہ جانے اگر میرے رب نے مجھے کھڑے کر کے مجھ سے 40 سال کے گناہوں کے بارے میں پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو عمر دعا کرو کہ اللہ میرے سارے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے عمر آپ بہت ہو گئے، میرے بہت راز کھل گئے ہیں، میرے بہت سارے راز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں، آپ تو میری سزا کا حکم دے، میری سزا کا اعلان کرو، میرے لیے کیا سزا ہے تاکہ میں جاؤں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس طرح کے اور بھی کچھ گورنر عطا فرما۔